یہ جتنے ایک جیسے ہیں نا یہ ایک جیسے نہیں ہیں. یہ اس بات میں تو ایک جیسے ہیں کہ یہ نبی رسول امام نہیں ہے، مگر کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے. ہر شخص کی صلاحیت رہتا ہے، ہر شخص کے اندر اہلیت رہتا ہے، ہر شخص کے اندر قابلیت رہتا ہے، ہر شخص کی سوچ رہتا ہے، ہر شخص کے فیصلے مختلف ہیں، ہر شخص کی ترجیحات مختلف ہیں، ہر شخص کی خواہشات مختلف ہیں. کوئی کسی جیسا نہیں ہے. اور یہی اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ایک جیسوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا. ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے، سلوات ہدیہ کر دیں ذرا سرکار کی راہ. ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے، یہ چاروں ایک جیسے نہیں ہیں. اگر آپ کو اور تسلی چاہیے تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے، چاروں ایک جیسے نہیں ہیں. ایک جیسے ہوتے تو حضرت ابو طالب کے چوتھے اور چھوٹے بیٹے کو علی نہ بولتے. کیا مولا علی حضرت ابو طالب کے اور بچوں کی طرح ہیں؟ کیا حضرت عقیل کی طرح ہیں؟ کیا حضرت طالب کی طرح ہیں؟ جی. کیا حضرت جعفر طیار کی طرح ہیں؟ علی علی ہیں بھائی، علی علی ہیں. پوری کائنات میں اگر اللہ نے انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے، توجہ چاہوں گا، پوری کائنات میں اللہ نے اگر انسانوں کو کسی انسان کو کسی جیسا بنایا ہے نا تو اسے کہتے ہیں محمد اور علی. یہ 2 ہستیاں ہیں جنہیں ایک جیسا بنایا ہے. اور کیونکہ بضعۃ الرسول سیدہ فاطمہ ہے، اس لیے بیوی فاطمہ کو مولا علی جیسا بنایا. سنی شیعہ نے یہ حدیث لکھی ہے، لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ. ایک ماں کی مجلس ہے تو ایک جملہ اس ماں کی مغفرت کے لیے بیوی کی عظمت کا حدیث سناتا جا رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. حضرت مریم جیسا کوئی مرد نہیں تھا، بیوی کی شادی نہیں ہوئی. بھائی گردن ہلا دو. حضرت مریم جیسا کوئی مرد نہیں تھا، بیوی کی شادی نہیں ہوئی. حضرت فاطمہ بی معصومہ قم جیسا کوئی مرد نہیں تھا، بی معصومہ کی شادی نہیں ہوئی. ہاں مرد ان جیسا تھا تو وہ بھائی تھا. امام رضا علیہ السلام ان جیسا ایک مرد تھا ان کے زمانے میں، مگر وہ امام رضا ان کے بھائی تھے. تو کیونکہ ان جیسا کوئی مرد ہی نہیں تھا تو ان کی بھی شادی نہیں ہوئی. اور اگر مولا علی نہ ہوتے تو جناب زہرا کی بھی شادی نہ ہوتی. یہ سرکار فرما رہے ہیں. جی بڑے بڑے رشتے آئے تو ہر موقع پہ نبی یہ کہہ کے لوٹا دیتے تھے کہ فاطمہ کی شادی امر پروردگار ہے. جیسے میں اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ایسے ہی فاطمہ کے شوہر کے بارے میں بھی اللہ ہی بتائے گا، کون بتائے گا. جی یہ ایک بڑی علمی اور لطیف بحث ہے. اسے کسی اور موقع کے لیے ہم رہنے دیں تو بہتر ہے، کسی اور موقع پہ بات ہو. مگر اتنا طے ہے کہ کوئی کسی جیسا نہیں، کسی جیسا نہیں ہے. اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا. چند ہستیاں ہیں جنہیں جن جیسا بنایا اللہ نے، وہ ایک جیسے ہیں. تو پھر جب کوئی کسی جیسا نہیں ہے تو پھر انسان کس پہ قربان ہوگا؟ انسان سے بالا تر تو مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. یعنی مخلوق نہیں ہے اللہ، معاذ اللہ، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے. نہیں، انسان سے بڑا اگر کوئی ہے، انسان مخلوق سے اگر کوئی وجود بڑا ہے تو وہ اللہ ہے. تو انسان قربان ہوگا اللہ کے اوپر. خلقت الخلق لأجلک، اے انسان یہ ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے. وخلقتک لأجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. تو بس اگر ہمیں قربان بھی ہونا ہے کسی پر تو اللہ کی مشیت پر قربان ہونا ہے. ویسے بھی اگر عزیزو یہ سوچ ہو جائے نا میری، میں اپنے اوپر رکھ کے بات کروں گا، اگر یہ میری سوچ ہو جائے کہ ہمیں اللہ پر قربان ہونا ہے، اللہ پر فدا ہونا ہے، اللہ ہماری قیمت ہے، ہماری قیمت اللہ ہے، تو پھر آپ یقین جانیے کہ ہماری زندگیاں قیمتی بھی ہو جائیں، ہماری زندگیاں با ہدف اور با مقصد بھی ہو جائیں. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ پہ قربان ہونے کا منظر اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ ان 14 نے پیش کیا. تو یہ ایک لمحہ ان کی زندگیوں کا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گزرا. اور اللہ پہ قربان ہونے کا ان کے ہاں جذبہ اتنا حسین ہے کہ جب سرکار نے فرمایا نا کہ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، تو مولا
مولا علی نے فرمایا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو مولا علی نے پہلے تو سجدہ شکر کیا، اور اس سے پہلے شریعت میں سجدہ شکر نہیں تھا۔ ہاں یہ ہستیاں وہ ہیں جو عمل کریں تو اللہ شریعت بنا دیتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ہم تو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا، شریعت ان کی اداؤں کو کہتے ہیں۔ بھائی میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، یا بھی آج ہی جمعے کے دن آپ نے خطبے میں شرکت فرمائی ہوگی، خطیب جمعہ آپ کے علاقے کا، مسجد کا، جہاں بھی آپ آج تھے جمعے میں، وہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھ گئے تھے۔ دو خطبے، ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے دوسرا خطبہ شروع کیا۔ یہ وقفہ کیوں دیا؟ بیٹھے کیوں؟ یہ شریعت میں کہاں سے آیا؟ یہ حکم شرعی کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ حسین مسجد میں آئے تھے، سرکار دو جہاں خطبہ دے رہے تھے، امام حسین کا پیر ان کے کرتے میں الجھا، امام حسین زمین پر گرے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر حسین کو گود میں لیا، ممبر پر آ کر بیٹھے، حسین کے فضائل پڑھے، پھر خطبہ شروع کیا۔ یہ جو وقفہ قیامت تک رہے گا وہ حسین کی برکت سے رہے گا۔ بڑی عنایت۔ جی میرے عزیز جو کھڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں کہ گنجائش ہے نہیں، اگر تھوڑا سا اور جم کے بیٹھ جائیں گے تو میرے اوپر عنایت ہوگی۔ یہ عزیز تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے، تھوڑا سا اور ہمت کریں آگے آنے۔ ادھر تھوڑا سا آپ اٹھ کے اگر اس طرف آ جائیں گے تو پھر جگہ اور اچھی لگے گی، بنے گی۔ بلند صلوات جی، بلند بلند کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھ۔ ارفعوا اصواتکم عند الصلاۃ علی، جب مجھ پر درود پڑھو تو اپنی آوازوں کو بلند کر لو۔ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ النِّفَاقِ، اس لیے کہ بلند صلوات پڑھنے سے منافقت بھاگ جاتی ہے۔ جی ایک اور صلوات۔ جسٹس صاحب میں کیا کروں کہ اگر ساغر صاحب کو اس رستے سے کسی طرح سے بعض دوستوں کو لا سکتے ہیں، آگے جگہ باقی ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، بات آگے بڑھے۔ تھوڑا سا حساس ہوں، پھر میں جانتا بھی ہوں بہت شخصیات کو، تو وہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے، اس لیے میں نے یہ وقفہ دے دیا۔ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اور بہت زیادہ آپ کو ادھر سامنے کھڑے جی، مگر انہیں مل نہیں رہے، وہ بات آگے بڑھے۔ کیسا بچوں بچے رہو۔ صلوات۔ بات آگے بڑھے۔ بات ہی کر رہا تھا کہ اللہ نے جنہیں سجا کر بھیجا ہے، جنہیں سنوار کر بھیجا ہے۔ اچھا حیدرآباد کی تو خوبی یہ ہے کہ 2 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ 2 گھنٹے گزر گئے۔
ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ جی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر ارادہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو جنہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے، انہیں سب سے زیادہ جسے سجا کر سنوار کر اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے آخری نبی ہیں، وہ خاتم الانبیاء نبی ہیں، وہ ختم الرسل نبی ہیں، کہ جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جن کے بعد کوئی نبی، اتنا کمال کا نبی، توجہ چاہوں گا، میں حساسیتوں کو محسوس رکھتے ہوئے جملہ کہوں گا، اتنا کمال کا نبی کہ جسے اللہ نے سارے نبیوں کے لیے سردار بنایا ہو۔ اب جو اس کی جگہ پر آ کے بیٹھے گا وہ علی تو ہوگا، وہ بھی تو کمال کا ہو نا، وہ بھی ولیوں میں اتنا ہی بڑا ہونا، تب تو بات ہوگی نا۔ اور جس نبی کو اللہ نے ایسے سجا کر بھیجا کہ ان کے لعاب دہن کو شفا بنا دیا، جی ان کے پسینے کو اللہ نے نبیوں کی خلقت کا ذریعہ بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ نے جب عالم انوار میں سرکار دو جہاں کو خلق کیا اور سرکار دو جہاں نے پہلا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں بجا لائے، تو اس سجدے سے جب اٹھے تو آپ کی پیشانی پہ پسینے کے قطرات تھے، تو اللہ نے نبی کی پیشانی کے قطرات سے نبیوں کو خلق کیا۔ مجھے اپنی ہی لکھی ہوئی نعت کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عرق، اردو میں اور فارسی میں عرق پسینے کو کہتے ہیں، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے۔ اس نعت کا مطلب ہے کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ جی اس نعت کے مطلع کے بعد جس شعر کو میں سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ اللہ نے سب سے اچھی خوشبو اگر بنائی ہے اور پسینہ بھی اگر نبی کا پسینہ ہو، مولا علی جیسے وجود کو اگر آنکھوں میں شفا ملے تو وہ نبی کے لعاب دہن سے ملے۔ فخر کے ساتھ فرمائیں جب کسی نے کہا یا علی آپ تو وہ باتیں بتاتے ہیں جو غیب کی باتیں ہیں، حضرت نے فرمایا عالم الغیب اللہ وللہ علم الغیب، اللہ ہی کے لیے علم غیب ہے، ہم تو صاحب غیب سے استفادہ کرتے ہیں۔ جب کسی نے کہا کہ آپ علم غیب کی باتیں بتاتے، فرمایا ہم تو صاحب غیب سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو پھر کسی نے کہا مولا آپ کا جو بیان ہوتا ہے، آپ کا جو خطاب ہوتا ہے، تو کیا آپ کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے؟ مولا علی کو جب کبھی غصہ آیا نا، مولا علی نے جب کبھی غصہ کیا ہے تو وہ دو باتوں پر کیا ہے، یا اللہ کے خلاف سنا ہوا جملہ علی کو غضبناک کر دیتا ہے، یا نبی کے خلاف بولا جانے والا جملہ۔ یہاں نبی کے خلاف تو نہیں بولا گیا تھا، مگر مولا علی کو نبی سے افضل شمار کرنے والے نے کہنے لگا آپ کا علم نبی سے زیادہ ہے، تو حضرت کو اس پہ غصہ آیا، حضرت کو برا لگا، برہمی ہوئی حضرت کو، بے ساختہ فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے، میرے پاس جو کچھ علم ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے۔ تو انہیں سجا کر بھیجا، سرکار دو جہاں کو، مولا علی کو سجا کر بھیجا۔ خود نبی نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے، تم زاہد دنیا ہو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوتی ہے مگر تمہیں دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، سب کچھ تمہارے پاس ہو تمہیں اس سے رغبت نہیں ہوتی۔ زینک اللہ بالزہد فی الدنیا، دنیا کا تمہیں زاہد بنا کر بھیجا ہے۔ وحب المساکین، اور دوسری زینت تمہاری یہ ہے کہ تم مسکینوں سے پیار کرتے ہو، فقیروں سے پیار کرتے ہو۔ جس کا کالر ادھڑا ہوا ہوتا ہے علی کا دل کرتا ہے کہ اس کا دل بڑا کرے، اس سے بڑھ کر ہاتھ ملاتے ہیں۔ جس کی چپل ٹوٹی ہوئی ہو مولا علی اسے بات کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، جسے لوگ دھتکار رہے ہوں علی اسے گلے لگا رہا ہوتا ہے، جسے لوگ نظر انداز کر رہے ہوں مولا علی کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس سے پیار کرتے ہیں۔
بیت المال میں شہد آیا، حضرت نے وہ بیت المال کا شہد تقسیم کرنے کے لیے ایک گاؤں کا انتخاب کیا، ایک نواحی علاقے کا انتخاب کیا، اور فرمایا کہ اس علاقے میں جا کر یہ جو منو ٹنو شہد آیا یہ ان فقیروں میں بانٹا جائے، ان غریب آبادی میں بانٹا جائے۔ اور جب مولا کے گورنر بانٹ رہے تھے اور کارندے اور عمال مولا کے تقسیم کر رہے تھے شہد کو، تو ان میں سے ایک نے اچانک دیکھا کہ علی اس لائن میں لگے ہوئے ہیں جس میں لینے والے کھڑے ہیں۔ تو قریب جا کے کہتا ہے مولا، حضرت فرمایا میں ان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں تاکہ انہیں لیتے ہوئے شرم نہ آئے کہ وہاں دینے والے ہیں، علی ہمارے ساتھ۔ بھائی دوبارہ نعرہ لگائیے گا۔ دیکھیے میر شاہ محمد طالپور صاحب کے توسط سے ان کے شخصیات بھی آئی ہوئی ہیں، مہمانوں گرامی آئے ہوئے ہیں، افسران آئے ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں نوازا ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ابھی تاج حضر صاحب کی مجلس سویم میں سی ایم صاحب ایسے ہی سامنے تشریف فرما تھے، پوری مجلس سنی انہوں نے، 8-10 وزراء بھی آئے ہوئے تھے مجلس میں، اور سارے سندھ کے افسران بھی، بڑے افسران بھی سب آئے ہوئے تھے۔ وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، کہہ دوں یا؟ اور وہ میں نے سی ایم صاحب سے کہا تھا کہ میں آپ کے توسط سے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کی پوری حکومت سے کہہ رہا ہوں اور افسران سے کہہ رہا ہوں کہ صرف رشوت لینا حرام نہیں ہے، بلکہ صبح 8 بجے کا آفس ہے اور 5 بجے تک آفس رہنا ہے، موصوف 12 بجے آتے ہیں اور 3 بجے چلے جاتے ہیں اور تنخواہ پوری لیتے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں؟ وہ جو کند کوٹ سے کشمور سے بیچارہ 4 بسیں بدل کے کراچی سیکٹریٹ پہنچا ہے اپنا کوئی مسئلہ لے کر، پتہ ہے وہ کتنی مصیبتوں سے کراچی پہنچا ہے، کتنی مصیبتوں سے حیدرآباد اپنے ہیڈ آفس آیا ہے، جی پتہ نہیں کس کس سے قرضہ لے کر آیا ہوگا کہ میں کام ہو جائے گا تو بھائی 2 مہینے بعد تمہارے پیسے قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ وہ 5000 روپے بھی وہ قسطوں میں لوٹائے گا، اتنا بیچارہ مسکین ہے۔ میں مضمون سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا، علی مولا کو مسکینوں سے پیار ہے، تو مجلس میں یہ بات نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ناراض نہیں ہو میری کسی بات پر، یہ جگہ ہی مجلس میں کرنے کی، بات ہی مجلس میں کرنے کی ہے نا۔ وہ بیچارہ جو 5000 روپے قرضہ لے کر آیا وہ بھی 3 مہینے میں لوٹائے گا، 1,500 روپے 1,000 روپے کر کے، وہ 4 بسیں بدل کر آیا اور نہ جانے کہاں اس نے کھانا بھی کھایا نہیں کھایا، وہ کس مصیبت سے پہنچا ہے اس افسر کی ٹیبل تک، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کل آ جاؤ۔ تمہیں پتا ہے یہ کل کہاں ٹھہرے گا؟ کل تک اسے کل تک کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسکینوں کا خیال ہو، غریبوں کا خیال ہو۔